جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم عربی گرامر کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں بھی خاص طور پہ جو فعل کی بحث ہے، تو فعل میں ہم نے یہ بات ڈسکس کرنا شروع کی تھی کہ فعل جو ہے کبھی ثلاثی ہوتا ہے، ٹرائی لیٹرل، ٹھیک ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے مادے میں اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی جو ہے وہ رباعی ہوتا ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے یا اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 3 ہوں تو ثلاثی کہلاتا ہے، 4 ہوں تو رباعی کہلاتا ہے، 5 ہوں تو خماسی کہلاتا ہے، ٹھیک. ثلاثی میں ہم نے کہا تھا کہ پھر آگے ثلاثی مجرد ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے کتنے ابواب تھے؟ 6، یعنی 6 آپ کہہ لیں کہ اس کے سیٹس ہم نے بنائے تھے یا گروپس کہہ لیں. باب فتحہ، نصرہ، ضربہ، کروما، حاسبہ، سامعہ، ٹھیک ہے. یہ 6 ہم نے بنائے تھے. اب جو نیکسٹ کانسیپٹ ہم نے پڑھنا ہے ثلاثی میں وہ ہے مزید فی کا، یعنی ثلاثی مجرد اور اس کے بعد ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مادہ تو اس کا 6 حرفی ہی ہے، 6 حرفی اس کو کہتے ہیں، یہ فارسی کی ٹرم ہے. یعنی مادہ تو اس کا 3 لیٹرز پر مشتمل ہے، لیکن اس کے مادے کے اوپر کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ حروف کا مادے کے اوپر اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. یعنی ثلاثی مجرد اس کو کہیں گے کہ جس کا جو ماضی ہے اس میں 3 لیٹرز ہیں. ماضی کا پہلا کلمہ، ماضی کا پہلا کلمہ، ٹھیک ہے. 6 ابواب تھے نا مثال کے طور پہ. وہ 6 ابواب کیا تھے؟ ناصرہ، ماضی کا پہلا کلمہ یہ ہے، ناصرہ ہے، ناصرہ، نصرو. اس کے بعد تو پھر اضافہ ہوتا ہے نا، پہلے کلمے کی بات کر رہے ہیں، تو ماضی کے پہلے کلمے میں کوئی اضافہ نہیں ہے، 3 لیٹرز ہی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ثلاثی ہے، 3 ہے، 3 ہی ہیں، مجرد کا مطلب 3 ہی ہیں. ناصرہ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ضربہ ہے، اس میں بھی 3 لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سامعہ ہے، 3 لیٹر ہے. حاسبہ ہے، 3 لیٹر ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کاروما ہے، 3 لیٹر ہیں. فاتحہ ہے، 3 لیٹر ہیں. یہ 6 ہم نے گروپس پڑھے تھے ثلاثی مجرد میں. اگر کاروما، ٹھیک ہے. تو ثلاثی مجرد میں ہم نے 6 گروپس پڑھے تھے. ان 6 گروپس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں 3 حروف ہیں، اس لیے ہم اس کو ثلاثی بھی کہہ رہے ہیں، مجرد بھی کہہ رہے ہیں. مزید فی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مزید فی میں ماضی کے پہلے صیغے میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ حروف کا، ٹھیک ہے. مادے میں اضافہ نہیں ہوتا. اگر مادے میں اضافہ ہو، یعنی مادہ جو ہے، جو روٹ ورڈ ہے فعل کا، جس کے اوپر وہ فعل یا ورب کھڑا ہے، اگر اس روٹ ورڈ میں اضافہ ہو جائے تو پھر وہ ثلاثی سے رباعی بن جاتا ہے یا رباعی سے خماسی بن جاتا ہے. مادے میں نہیں اضافہ ہوتا. یہ اضافی کلمات ہیں جن کا تعلق مادے سے نہیں ہے. ثلاثی مزید فی کے کافی سارے گروپس ہیں یا سیٹس ہیں، ان میں سے 8 زیادہ استعمال ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ہم یہاں کتاب میں بھی ہے، اور ان کو ہم جیسے وہاں ثلاثی مجرد میں ہم نے 6 ابواب یا گروپس کا تذکرہ کیا، تو اس میں سب سے پہلے ہے، اس کو کہتے ہیں باب افعال، ٹھیک ہے. باب افعال. جب بھی ہم کسی باب کو سٹڈی کریں گے تو ہم اس کا ماضی، مضارع، اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ مصدر. اسی طرح سے ہم باب کو سٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلا باب ہے افعل، یفعل، افعال. افعل، یفعل، افعال، یہ پہلا باب ہے،
ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ابواب ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے، گروپس، ابواب مین گروپ، سیٹس بنا دیے انہوں نے گرامر والوں نے تاکہ ہمیں یاد رکھنے میں آسانی ہو. افعل یفعل افعال، یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک معیار ہے. آپ یوں کہہ لیں جیسے میتھس میں ہم فارمولاز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی ٹائپ کے یہ فارمولاز ہیں. اب اس میں دیکھیں اضافہ کیا ہوا ہے ماضی میں، حمزہ کا. ٹھیک ہے، حمزہ کا اضافہ ہوا ہے. ثلاثی جو مجرد تھا اس میں ماضی میں 3 لیٹرز ہیں، اس میں ماضی میں کتنے ہیں؟ 4 ہیں، لیکن چوتھا مادے کا نہیں ہے، چوتھا لیٹر مادے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ حمزہ ہے، مضارع میں کیا ہے؟ مضارع میں تو وہاں پہ بھی یا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نصر ینصر. دوسرا گروپ کیا ہے؟ فعل یفعل تفعیل. فعل یفعل تفعیل. اب اس میں بھی کیا ہے؟ 4 حرف ہیں. ماضی میں کتنے ہیں؟ 4. یہاں پہ بھی 4 تھے، یہاں پہ بھی 4 ہیں. عین ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اضافی حرف نہیں ہے، وہ مادے کا ہی عین ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے. تو مادے میں اگر اضافہ ہوگا تو پھر رباعی بنے گا. ویسے ہی اگر کوئی اضافی، جی یہ پتہ کیسے چلے گا مادے میں ہوگا کہ ویسے؟ ہاں، یہ جب ہم اس کے اوپر مطلب اس پیٹرن کے اوپر ہم کوئی مادہ لے کے آئیں گے. مثال کے طور پہ ہم کوئی مادہ لے لیتے ہیں، کوئی 6 حرفی مادہ ہم لے لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہے خا را جیم، خارج یخرج. کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکلنا. ٹھیک ہے، خارج یخرج نکلنا. اب اس کو اگر اس پیٹرن پہ لے کے آئیں افعل، تو کیا بنے گا؟ اخرجا. ٹھیک ہے، اور یفعل کیا بنے گا؟ یخرج. اور افعال کیا بنے گا؟ اخراج. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ اضافی ہے، مادہ اس میں یہی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم مادہ لیتے ہیں عین لام میم. اگر ہم اس کو اس پیٹرن پہ لے کے آئیں فعل کے، تو کیا بنے گا؟ علم. علم الانسان. قرآن میں کیا ہے؟ علم. اب یہ جو علمہ ہے تو اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لام ریپیٹ ہو رہا ہے، اور لام کیا ہے؟ مادے کا ہے. علم یعنی مادہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، تو مادے کا حرف ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، علمہ. یفعل کیا بن جائے گا؟ یعلم. اور تفعیل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ تعلیم. علم یعلم تعلیم. ٹھیک ہے، ہاں کچھ حروف ایسے ہیں جیسے یا، ہم نے کہا تھا نا مضارع میں بھی یا آ جاتی ہے، تا آ جاتی ہے، الف آ جاتا ہے، نون آ جاتا ہے. وہ مادے کے نہیں ہوتے، وہ اضافی حروف کہلاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، عام طور پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوسرا باب کیا ہے؟ فعل یفعل تفعیل، علم یعلم تعلیم. اچھا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ مثال کے طور پہ ثلاثی میں کیا ہے؟ ثلاثی میں ایک ہے باب ضربہ، نزل ینزل، نزولا. نزول کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، نزولا. نزل ینزل کون سا باب بنا؟ ثلاثی کا کون سا باب؟ ضرب یضرب. ٹھیک ہے، یہ باب ضربہ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اترنا. کیا معنی ہے؟ اترنا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثلاثی سے ہے،
ثلاثی مجرد ہے. نزل ینزل مادہ کیا ہے؟ نون زا لام. ٹھیک ہے، 6 حرفی ہے، ثلاثی ہے، اور ثلاثی مجرد میں باب ضاربہ ہے. مطلب کیا ہے؟ اترنا. اگر ہم اس کو ثلاثی مزید فی میں لے کے جائیں تو کیا چینج آئے گا؟ معنی بدل جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی شکل بھی بدلے گی، معنی بھی بدلے گا. تو یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا؟ باب فعال سے انزل کیا بنے گا؟ انزل. قرآن میں ہے نا، اللہ نے کتاب کو نازل کیا، انزل الکتاب. انزل ینزل اور ان زال. تو یہاں پہ تھا اترنا، تو یہاں پہ کیا معنی ہو جائے گا؟ اتارنا. ٹھیک ہے، فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ لازم معنی ہے، اور یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے؟ متعدی ہے. لازم اور متعدی کا کانسیپٹ ہم نے پڑھ لیا نا. یعنی ثلاثی مجرد میں اس کا معنی لازم تھا، ثلاثی مزید فی میں آ کے اس کا معنی متعدی ہو گیا. اترنا، خود اترنا، یعنی لازم وہ فعل ہوتا ہے جسے صرف فاعل کی ضرورت ہے، اور متعدی وہ ہے جسے مفعول کی بھی ضرورت ہے، فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہے. اترنا، اتارنا. کھانا یعنی خود کھانا، اور کھلانا. کھانا لازم ہے، کھلانا متعدی ہے. ٹھیک ہے، اٹھنا یہ لازم ہے، اٹھانا یہ متعدی ہے. تو جب ثلاثی مجرد میں ایک فعل جو ہے وہ لازم معنی میں ہے اور آپ نے اس کا متعدی کا مفہوم پیدا کرنا ہے، اس ورب میں آپ نے متعدی کا مفہوم پیدا کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ باب فعال میں. ٹھیک ہے، اس کو ٹیکنیکلی وہ کیا کہتے ہیں کہ باب افعال کا جو خاصہ ہے وہ کیا ہے؟ تعدیہ ہے. کیا ہے؟ تعدیہ. تعدیہ مین لازم کو متعدی بنانا، یعنی ثلاثی مجرد میں جو لازم ہے اس کو وہ متعدی بنا دیتا ہے. یہ اس کا خاص ہے. ابواب کی خاصیتیں ہیں، یہ ہم علیحدہ سے اس کو فوکس کریں گے. ایک ایک باب کی 15 18 خاصیتیں آتی ہیں کہ اس باب میں وہ فعل آنے سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، میں باب فعال میں ایک فعل ثلاثی مجرد میں تھا، وہی آپ باب فعال میں لے آئے تو ہم کہیں گے کہ 18 طرح سے فرق پڑتا ہے معنی پہ. کتنا؟ 18 طرح سے. وہ تفصیل سے پھر ہم آگے ڈسکس کریں. یہ ابھی ایک فرق ہم ڈسکس کریں سمجھنے کے لیے. اچھا، باب تفعیل بھی یہی کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ اسی مادے کو آپ باب تفعیل میں لے آئیں، نازلہ کو، تو کیا ہوگا؟ نزل، نزل الکتاب. ٹھیک ہے، نزل ینزل تنزیل. نزل ینزل تنزیلا. اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اتارنا. تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ متعدی ہے. تو اس کا بھی خاصہ کیا ہے؟ تعدیہ، کہ یہ لازم کو کیا کرتا ہے؟ متعدی کرتا ہے. قرآن میں کہیں پہ انزل استعمال کیا، کہیں نزل استعمال کیا، تو دونوں میں فرق ہے. اب دونوں میں بھی فرق ہے، دونوں کے تعدیے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، انزال کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی اتار دینا، ایک دم سے، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا. تو تورات کے لیے لفظ آتا ہے انزلہ کا. قرآن میں تورات کے لیے انزلہ کا لفظ آتا ہے کیونکہ تورات ایک دم سے نازل ہوئی، ساری اکٹھی. اور قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ آتا ہے کیونکہ ہاں تنزیل من رب العالمین، کہ وہ آہستہ آہستہ نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس کے ابواب کی جو خواص ہیں نا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ معنی میں باریک فرق کیا ہوتا ہے، وہ پھر خواص سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ تو ایک ہی ہے، ثلاثی مجرد میں اور معنی دے رہا ہے، باب فعال میں اور معنی دے رہا ہے، باب تفعیل میں اور معنی دے رہا ہے. بنیادی معنی سیم رہتا ہے. بنیادی معنی نہیں مطلب نزول کا مطلب ہاں وہ اترنا ہی رہتا ہے، علم تو نہیں بن جاتا نا. بنیادی معنی سیم رہتا ہے، اس میں کچھ ایڈیشنل میننگ پیدا ہو جاتے ہیں کسی خاص اسپیسیفک، جب آپ اس کو باب کے اندر لے کے جاتے ہیں، گروپ میں لے کے جاتے ہیں. وہ ایڈیشنل میننگ جو ہے وہ بیسیکلی مطلب
اس لفظ کو گہرائی میں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. خیر بہر دوسرا ہے فعل. تیسرا کیا ہے؟ تفعل. تیسرا ہے تفعل یتفعل. تفعل یتفعل تفعلا. اب اس میں ماضی میں کتنے، ایک تو عین ریپیٹ ہو رہا ہے اور دوسرا ماضی میں تا آ گیا. ٹھیک ہے، ماضی میں کیا آ گیا؟ تا آ گیا. یہ اس کو رٹا لگانا پڑے گا، اس کا ماضی مضارع. اس کے بعد کی گردان سیم ہے، ماضی کی بھی اور مضارع کی بھی. ماضی کی گردان ماضی کے پیٹرن پہ، مضارع کی مضارع کے پیٹرن پہ. تو تفعل یتفعل تفاعلا. ٹھیک ہے، تا بھی زائد ہے اور عین کلمہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. جیسے علم جو مادہ ہے، علم، یہاں کیا بنا تھا؟ علم یعلم تعلیم، فعل یفعل تفعیل. تو یہاں کیا بنا تھا؟ علم یعلم تعلیم. تو اگر تفاعل سے بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ علم کا مادہ تعلم. ٹھیک ہے، یتعلم تعلما. تعلما. اس کا خاصہ کیا ہے؟ اس کے بھی بہت سے خواص ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ تکلف. تکلف ضروری نہیں نیگیٹو میننگ میں ہو. ٹھیک ہے، کلفہ، کلفہ کہتے ہیں مشقت کو. یعنی تعلم کا مطلب علم حاصل کرنا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن مراد کیا ہے؟ یعنی محنت سے علم حاصل کرنا، مشقت اٹھا کے علم حاصل کرنا. تعلم، ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، تعلیم و تعلم. تعلیم و تعلم. تعلیم کون سا باب ہے؟ تفعیل، علم دینا. تعلم باب تفاعل. ہر باب کو اس کے مصدر سے یاد کرتے ہیں. من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس نے، ظاہری بات ہے، تعلم القرآن. ٹھیک ہے، جس نے تکلف سے یعنی محنت کر کے علم حاصل کیا. محنت کر کے علم حاصل کیا، وہ تم میں سے بہتر ہے. محنت کر کے جس نے قرآن سیکھا. تو اس میں تکلف ہے، اور بھی اس کے خواص ہیں، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تعلم یتعلم تعلما. چوتھا کیا ہے؟ باب مفاعلہ. فاعل ماضی ہے، یفاعل اس کا مضارع ہے، اور مفاعلتن کیا ہے جی؟ مفاعلتن بھی اس کا مصدر آتا ہے، اور فعال بھی اس کا مصدر آتا ہے. مصدر کو آپ اس طرح لکھ لیں، نصب میں لکھ لیں، کوئی حرج نہیں، اس کو رفع میں لکھ لیں، مفاعلتن اور فعالن. ٹھیک ہے، فاعل یفاعل مفاعلتن اور فعالن، دونوں طرح سے اس کا مصدر آتا ہے. تفعال بھی اس کا مصدر آتا ہے، اور بھی آتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. فاعل، فاعل. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مادہ کے ہمارے پاس جیم ہا دال، جہد. ٹھیک، تو کیا بنے گا؟ جاہدہ ماضی، یجاہدو مضارع، مجاہدہ، مجاہدہ ہم کہتے ہیں نا مجاہدہ کرنا، مجاہدتن، یا جہاد، جہادن. ٹھیک ہے، جہاد. قاتل یقاتل مقاتلتن و قتالن.
قتال بھی اسی سے، جہاد، قتال، ٹھیک ہے. تو باب مفعلہ ہے. باب مفعلہ کا خاصہ کیا ہے؟ ویسے تو یہ ثلاثی مجرد سے بھی آتا ہے، جاہد یجہد، کوشش کرنا. تو جب جاہد آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو ایک خاصہ ہے وہ ہے مقابلہ. کیا ہے؟ مقابلہ. یعنی کسی کے مقابلے میں کوشش کرنا. جہاد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کوشش کیے جا رہے ہیں، کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں. جہاد یجہد، کوشش کیے جا رہے ہیں، کمپیٹیٹر نہیں ہے آپ کا کوئی، یعنی کسی کے ساتھ دوڑ نہیں لگی ہوئی، ریس نہیں لگی ہوئی، خود ہی اپنے ساتھ دوڑ لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو سر وہ جو ہے والذین جاہدوا فینا، تو اس میں کن کے ساتھ مقابلہ ہے؟ اپنے نفس سے کرے گا، شیطان سے کرے گا. ٹھیک ہے. تو جہاد بیسیکلی وہ ایفرٹ ہے جو کسی کے مقابلے میں آپ پٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے یار ایفرٹ ہی کسی کے اپنے نفس کے مقابلے پہ لگائی ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو جاہد یجاہد مجاہدتاً و جہاداً. ٹھیک. پانچواں کیا ہے؟ باب تفاعل. تفاعل یتفاعل، تفاعلا. تفاعل یتفاعل تفاعلا. ٹھیک ہے. باب تفاعل. تفاخر، مادہ کیا ہے؟ فاخارا. فخارا، فخر کرنا. ٹھیک ہے. فاخارا یفخر، فخر کرنا. تفاخرا یتفاخر، اور تفاخرن. تفاخر کر ہم کہتے ہیں نا، تفاخر، تفاخرن. ٹھیک ہے. اس میں بھی مقابلے کی، تفاخر کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں جو ہے فخر کرنا. اس کا بھی خاصا ایک مقابلہ آتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، الہاکم التکاثر، تکاثر یتکاثر تکاثرا. نیکسٹ کیا ہے؟ باب افتعال. افتعال یفتعل، اور افتعالا. افتعالا، افتعل یفتعل افتعالا. اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اہتمام. اہتمام سے کوئی کام کرنا. استماع، مادہ کیا ہے؟ سین میم عین، سامع یسمع، سننا. لیکن جب باب افتعال سے آ جائے گا استماع یستمع استماعن، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ اہتمام سے کسی کی بات سننا. یستمع استماعن یا استماعن. سارے ہم نصب میں لکھ رہے ہیں، اس کو بھی نصب میں لکھ رہے ہیں. استماعن، استماع یستمع استماعن، اہتمام سے سننا. اہتمام اس کا خاصہ ہے، اس باب کا، اس گروپ کا. نیکسٹ کیا ہے؟ باب انفعال. انفعل ینفعل انفعالا. انفعل ینفعل انفعال.
اس کا خاصہ کیا ہے؟ الزام. الزام کا مطلب یہ تادیہ کا الٹ ہے. تادیہ کہتے ہیں لازم کو متعدی بنانا، الزام کہتے ہیں متعدی کو لازم بنانا. یعنی ثلاثی مجرد میں ایک ورب متعدی معنی میں ہے اور اس کو آپ نے لازم معنی میں کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے ہادمہ. ہادمہ کا مطلب ہوتا ہے گرانا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ان ہادمہ. ینہدم، انہدام، انہدام، انہدامن. ٹھیک ہے، انہدم ینہدم. مادہ کیا ہے؟ ہا دال میم. ثلاثی مجرد میں اس کا معنی متعدی تھا گرانا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ گرنا. گرانا سے کیا ہو گیا؟ گرنا. یعنی لازم متعدی سے کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا. ٹھیک ہے، متعدی معنی جو کہ ثلاثی مجرد میں تھا اس کو اس باب میں لانے سے اس میں لازم آنے کا موقع، یہ اس کا خاص ہے. ٹھیک ہے، یہ عربی کے جتنے بھی فعل ہیں وہ ہر باب کے اندر آ سکتے ہیں یا مخصوص افعال مخصوص باب کے؟ مخصوص افعال مخصوص ابواب میں ہی آتے ہیں. مطلب عربوں نے مطلب جس طرح سے استعمال کیا ہے. سر متعدی میں ویریشن اس کا مطلب نہیں ہوتا. متعدی میں تو متعدی کس میں نہیں ہے؟ لازم تو خاصہ ہو گیا نا، خاصیت اسپیسیفکیشن ہے. ہاں ہاں، متعدی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فعل جس کو فاعل کے ساتھ آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہو، مفعول کی بھی. جیسے ہم نے کہا کہ گرنا، گرنا، گرنے کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں لازم. ٹھیک ہے، گرانا اس کو کہتے ہیں متعدی. کیوں؟ اس میں فاعل کی بھی ضرورت ہے اور مفعول کی بھی. تو جس ورب کو فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہو اس کو ہم متعدی کہتے ہیں. بیماری متعدی ہوتی ہے نا جو دوسرے تک پہنچ جائے، تو یعنی آپ کا فعل دوسرے تک پہنچ گیا، اس کا اثر، اس لیے اس کو متعدی کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماضی میں ہادمہ، ان ہدمہ، ان فعل. نہیں ماضی میں، ماضی ثلاثی مجرد میں ہاں، ہدمہ ہادمہ کا مطلب گرانا. گرانا، اس میں گرایا. ثلاثی مجرد میں، ثلاثی مجرد میں اس کا مطلب ہے گرانا. ہدمہ اس نے گرایا، ان ہدمہ وہ گر گیا، وہ خود گرا. تو وہ متعدی سے کیا ہو گیا؟ لازم معنی پیدا ہو گیا. آٹھواں کیا ہے؟ استفعال. استفعل، استفعل. اب اس میں دیکھیں نا، حمزہ ہے، پھر سین ہے، پھر تا ہے، 3 حروف اضافی ہیں. اوپر انفعال میں حمزہ ہے اور نون 2 اضافی ہیں. ٹھیک ہے، استفعل یستفعل، استفعالا. اس کا خاصہ کیا ہے؟ طلب. جیسے ایک مادہ ہے غین فارا، کیا؟ غافرہ یغفر، کیا مطلب ہے؟ معاف کر دینا. غافرہ یغفر، معاف کرنا. تو جب اس کو باب استفعال سے لے کے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ استغفر، یستغفر. استغفارا، استغفر یستغفر استغفارا. استغفار یعنی کیا مطلب ہوگا؟ مغفرت طلب کرنا. جو ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. ہاں، وہ اس لیے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. استغفر اللہ، وہ تو دیکھیں نا آپ، یستغفرو سے جب آپ گردان بنائیں گے مضارع کی، یستغفرو، یستغفران، یستغفرون، تو آخر میں آ کے کیا آئے گا؟ استغفر، واحد متکلم کا صیغہ. یعنی ابھی تو یہ ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ ہے نا، تو ماضی کی بھی پوری گردان بنے گی، مضارع کی بھی پوری گردان بنے گی. سمجھ رہے ہیں بات نا؟ یہ جیسے استغفر، استغفرا، استغفر. ہاں، یعنی یہاں پہ جیسے ہمارے سامنے ہے، سب سے پہلے کیا تھا؟ افعل، افعل، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتم، افعلتم، افعلتی، افعلتم، افعلتن،
افعلت افعلنا افعلنا، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل۔ پھر اسی طرح سے فعل سے گردان بنے گی، فعل شروع میں تو سیم رہے گا، آخر میں اضافہ ہوتا ہے نا، فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا فعلنا۔ اور یفعل مضارع کے پیٹرن پہ، یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن، وفعل نفعل۔ اسی طرح آگے فعل ہے تو اس کی گردان بنے گی فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا۔ سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ یہ ساری گردانیں آپ نے بنانی ہیں، ماضی کی بھی مضارع کی بھی، سب گردانیں بنانی ہیں، ٹھیک ہے؟ ماضی کے 14 سیغے، مضارع کے 14 سیغے، 8 کے 8 ابواب سے، ٹھیک ہے؟ یجاہدو سے کیا گردان بنے گی؟ یجاہدو یجاہدان یجاہدون، تجاہدو تجاہدان یجاہدن، تجاہدو تجاہدان تجاہدون تجاہدین تجاہدان تجاہدن اجاہدن اجاہدو، ٹھیک ہے؟ یہ مصدر کا دوبارہ بتا دیں۔ ہاں، مصدر کا مطلب ہوتا ہے یعنی جیسے یہ ہے نا کہ تعلم، تعلم ماضی ہے، اس نے سیکھا، یتعلم مضارع وہ سیکھتا ہے، تعلم، تعلم کا مطلب کیا ہے؟ سیکھنا، بس سیکھنا، جو مصدری معنی ہوتا ہے نا سیکھنا۔ مفعول کے طور پہ، آبجیکٹ کے طور پہ آئے گا یہ؟ نہیں یہ تو مطلب ویسے اس کا یہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا مصدر جو ہے وہ ذہن میں رہے، کیونکہ مصدر بھی تو استعمال ہوتا ہے نا۔ تو ماضی کا اپنا پیٹرن ہے، پورا ماضی کی گردان بنے گی، مضارع کا اپنا پیٹرن ہے، اس کی پوری گردان بنے گی، مصدر کی گردان نہیں بنتی، لیکن مصدر چونکہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو ہم ماضی مضارع کے ساتھ اس کا مصدر بھی ساتھ میں یاد کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو باب کا نام ہے نا، انہوں نے اس کو مصدر کے نام پہ رکھا ہے، باب کا نام، تو اس لیے بھی ہم ساتھ مصدر کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ مطلب تو ماضی جو ثلاثی مجرد تھا اس میں بھی مصدر، ہاں، باب فاتحہ سے، فتح یفتح فتح، اصل میں اس کے جو مصدر ہیں نا وہ کافی زیادہ ہیں۔ ثلاثی مجرد میں 6 ابواب ہیں، کتنے؟ 6 ابواب ہیں، اور ثلاثی مجرد میں جو مصدر ہیں وہ 40+ ہیں، یعنی اس کے جو اوزان، جو میئرز ہیں جن کے اوپر وہ مصدر آتا ہے وہ 40+ ہیں، اس لیے ہم اس میں وہ نہیں جاتے۔ اس میں جب وہ کیا کرتے ہیں، ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے فتح یفتح 7 مصدر لکھ دیں گے، فتحن، ناصر ینصر نصرن، نازل ینزل نزولاً، ٹھیک ہے، 7 مصدر لکھ دیتے ہیں۔ تو مصدر اس لیے لکھ دیتے ہیں تاکہ ساتھ ہی یاد ہو جائے، فعل کے ساتھ، مصدر ہے وہ نصب اور مرفوع دونوں حالتوں میں ہوتا ہے۔ کسی حالت میں بھی آپ لکھ لیں اس کو۔ وہ تو جملے میں تو دیکھیں نا، اسم ہے نا، تو اسم رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم جب آپ جملے میں استعمال کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنے کانٹیکس میں یہ یہاں پہ رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے، اور ہم نے رفع نصب جر کی وجوہات تو پڑھ لی ہیں نا، اس کے پیچھے اگر حرف جار ہے، کیونکہ مصدر بھی تو ایک اسم ہے نا، مصدر کیا ہے؟ اسم ہے، اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اس سے پیچھے حرف جار ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا، اس سے پیچھے مضاف ہے تو وہ مجرور ہو جائے گا، اس سے پہلے انا ہے تو وہ نصب میں چلا جائے گا۔ تو یہ تو سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جیسے فتحن قریباً ہے یہ مصدر ہے، فتحن قریباً، ہاں، فتحن مصدر ہے، فتح یفتح فتحن یہ مصدر ہے، قریباً اس کی صفت تو ہے۔ یہ عام طور پہ تنوین کی حالت میں ہوتا ہے ماضی کا مصدر، تو تنوین مصدر تو دیکھیں نا اسم ہے نا، بیسیکلی مصدر کیا ہے؟ اسم مصدر ہے، تو اسم کیا ہوتا ہے؟ اس پہ تنوین آتی ہے، اسم ہم نے پہلی کتاب میں پڑھا ہے، اسم کے اوپر الف لام بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسم کے اوپر الف لام بھی آ جاتا ہے۔ سر ایک اور بات ابھی تھی کہ انزلہ اور تنزیل کی بات ہو رہی تھی کہ انزلہ تورات کے لیے یوز ہوا ہے اور تنزیل قرآن پاک کے لیے یوز ہوا ہے، لیکن قرآن پاک کے لیے بھی انزلہ کا لفظ یوز ہوا ہے۔ قرآن میں جب انزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن جو یک بارگی نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب لیلۃ القدر میں وہ وقفے سے تو نہیں نازل ہوا، ایک دم سے نازل ہوا ہے نا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا
لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جو نزول ہوا ہے وہ ایک ہی وقت میں ہوا ہے، اکٹھا ہوا ہے. پھر آسمان دنیا سے جو نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو وہاں تنزیل کا لفظ ہے، وہ آہستہ آہستہ ہوا. اور سورہ یوسف میں بھی آتا ہے نا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. جی جی، تو اس سے مراد وہی ہے کہ اس کا جو آسمان دنیا پہ جو نزول ہے. جی، تو یہ انہوں نے یہاں پہ ان ابواب کو جمع کر دیا. افعل، ٹھیک ہے، یفعل، افعال، ٹھیک ہے. تو اضافی کلمات انہوں نے یہاں پہ اس طرح سے بیان کر دیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مصدر میں کون سے اضافی کلمات ہیں، ماضی میں کون سے ہیں، مضارع میں کون سے ہیں. فعل، یفعل، تفعیل، تو یہ باب کا نام ہے. جو مصدر کا نام ہے وہی اس باب کا نام ہے. ٹھیک ہے. فعل، یفعل، مفاعلۃ، ٹھیک ہے. تفعل، یتفعل، تفاعل، تفاعل، یتفاعل، تفاعل، افتعل، یفتعل، افتعال، ٹھیک ہے، باب افتعال آ گیا. انفعل، ینفعل، انفعال. یہ ساتھ میں آپ نے دیکھتے جانا ہے، الف نون کا اضافہ ہے انفعال میں، ٹھیک ہے. باب افتعال میں کیا ہے، الف اور حمزہ ہم ویسے ٹیکنیکلی اس کو حمزہ کہنا چاہیے، الف تو نہیں کہنا چاہیے. الف اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر حرکت نہ ہو، تو حمزہ اور تا کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے. باب تفاعل میں کیا ہے، تا اور حمزہ کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے. استفعل، حمزہ سین اور تا کا اضافہ ہے، یستفعل اور استفعال. تو یہ 8 ابواب ہیں، یہ 1 سے لے کے 8 تک. تو یہ اسی طرح سے آپ نے اس کا ماضی، مضارع اور مصدر تینوں آپ نے یاد کر لینے، اس کو رٹا لگا لینا. جیسے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب تھے تو یہاں ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب کو ہم نے یاد کرنا ہے. اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر باب کی گردان نکالنی ہے، لکھنی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم 3 مادوں سے، پھر جا کے ان کی گرپ ہوگی. اب اس نے مادے دیے، افعال، اس پیٹرن کے اوپر آپ نے اس مادے کو لانا ہے. خارجہ کیا بنے گا، اخراج. بعودہ، ابعاد، ارشاد، ٹھیک ہے. افعال ارشاد، رہنمائی کرنا، ارشد یرشد ارشاد. تفعیل، ہاں پورا آپ بنا دیں. اگر اس کا ماضی، مضارع اور تینوں بنائیں، اگر نہیں ماضی مضارع کیا بنے گا، قرب، یقرب، تقریب، کذب، یکذب، تکذیب، صدق، یصدق، تصدیق. باب مفاعلہ، طالب، الف ہے نا، طالب، فاعل، طالب، یطالب، مطالبۃ، مطالبہ ہم کہتے ہیں، مطالبہ کرنا ہے. قاتل، یقاتل، مقاتلۃ. خالف، یخالف، مخالفۃ، مخالفت کرنا، ٹھیک ہے، اسی سے ہے، باب مفاعلہ ہے. وہی خاصہ بھی ذہن میں لے کے نا، کسی کی مخالفت ہوتی ہے نا. تفاعل، تفعل، تقرب، یتقرب، تقربا، تقرب حاصل کرنا ہے، کسی کے قریب ہونا، ٹھیک ہے. تقدس، یتقدس، تقدسا. تکلم، یتکلم، تکلما، تکلم، ٹھیک ہے جی. تفاخر، یتفاخر، تفاخر، تفاخر کرنا. تعاقب، یتعاقب، تعاقب، تعاقب کرنا، ٹھیک ہے. تکاثر، یتکاثر، تکاثر، ٹھیک ہے، الہاکم التکاثر. انتشر، افتعل، انتشر،
यफ्ताइल यंतशिर, और इफ्तियाल इंतशार, ठीक है। इअतरफा इफ्ताअला यातारिफु, इफ्तियाल पे क्या बनेगा? इअतिराफुन, इतराफ़ करना, ठीक है। इम्तहाना यमतहिनु इम्तिहान, ठीक है। अब उर्दू की भी बहुत से लफ्ज़ आपके ऊपर खुलते चले जाएंगे कि वो किस बाब से हैं। इन शरहा बाब इनफ़ियाल, इन फ़अला यनफ़इलु यनशरिहु, इन इंशिराह कल्ब, इंशिराह सद्र, ठीक है। इन कलबा यनक़लिबु इनक़िलाबुन, इनफ़िआलुन इनक़िलाब, ठीक है। इक्तशफ़ा सॉरी इनकशफ़ा, इनकशफ़ा यनकशिफ़ु, इनफ़अला यनफ़इलु, और इनकिशाफ़, ठीक है। इस्तखरजा यस्तखरिजु, इस्तिखराज यानी किसी को निकालना, उसकी तलब करना है, इसको निकाल दें जी। इस्तहक़रा इस्तिहक़ारुन, किसी को हकीर समझना। इस्तब्दला यस्तब्दिलु इस्तिब्दालुन, मतलब किसी को तब्दील करना चाहना, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? इन काशफ़ा यन काशिफु इनकिशाफ, इनकिशाफ मतलब किसी चीज़ का खुलना, इनकिशाफ होना है जी। जी अरसला, अब ये कह रहे हैं कि जी अब आपने ये बताना है कि ये माजी है, मुज़ारी है, कौन सा बाब है? बाब कौन सा है? नहीं, उसके मस्दर से बताना है कौन सा बाब है। इफ़ाल, बाब इफ़ाल। युक़र्रिबु मुज़ारी है, कौन सा बाब है? बाब तफ़ईल। इरसाल, ये मस्दर है, तनवीन आ गई ना, मस्दर है, तो कौन सा बाब है? बाब इफ़ाल। तक़रीबुन मस्दर है, माजी मुज़ारी या मस्दर, तीनों में से कोई एक चीज़ है, और फिर बाब का नाम, बाब तफ़ईल से मस्दर है। इर्तिकाबुन बाब इफ्तियाल से मस्दर है, ता आ रही है ना। यस्तकबिरु सीन आ रहा है, सीन किस बाब में आता है? बाब इस्तिफ़ाल में, ठीक है। इनक़िलाब नून आ रहा है, नून किस बाब में आता है? इनफ़ियाल में, बाब इनफ़ियाल से मस्दर है। तबारका, ये अलिफ और ता दोनों इकट्ठी हो जाएं तो कौन सा बाब है? बाब तफ़ाउल, ठीक है। तबस्सुम, ता और जो शद है दोनों इकट्ठी हो जाएं तो कौन सा बाब है? तफ़ाउल, मस्दर है। इस्तिस्वाबुन, सीन आ गया, इस्तिफ़ाल। इनहिराफुन, नून आ गया, इनफ़ियाल। इस्तक़बला, सीन आ गया, इस्तिफ़ाल। युख़बिलु, अख़बला युख़बिलु, इफ़ाल। युहर्रिबु, ख़र्रबा युख़र्रिबु, बाब तफ़ईल, ठीक है। क़ातला युक़ातिलु, ठीक है। मुफ़ाअला, बाब मुफ़ाअला। तग़य्यर यतग़य्यरु, तग़य्यर, ता और शद, बाब तफ़ाउल। यतग़य्यरु, वही बाब तफ़ाउल। तग़य्यर यतग़य्यरु। अज्जला, शद सिर्फ आ रही है, बाब तफ़ईल। यश्तारिकु, इश्तारका यश्तारिकु, क्या ज़ायद आ रहा है? ता, ता किस में आती है? इफ्तियाल में, ठीक है। इस्तग़फ़रा, सीन, सीन और ता दोनों इस्तिफ़ाल। दूसरा तो ख़ासियत अबवाब है, ये हमने ये भी देख लिया है, ख़ासियत अबवाब को भी, इसको बस आप पढ़ लें,
مزید یہ ہے کہ اس کی ماضی اور مضارع کی گردانیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنی ہے. ماضی اور مضارع کی گردانیں دیکھیں، مثال کے طور پہ باب افعال ہے، ہر باب کا ماضی اور مضارع بنے گا. باب افعال میں ہم نے تو یہ صیغہ پڑھا ہے نا، افعلا، افعلا وہی ماضی کا پیٹرن جو ثلاثی مجرد میں ہے. افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا اور افعلنا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر ایک کی ماضی کی گردان بنے گی. شروع میں وہی رہے گا، آخر میں اضافہ ہوتا جائے گا، الف کا، واو کا، تا کا، ٹھیک ہے، تا الف کا، نون کا. اسی طرح مضارع کا بھی پیٹرن ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھ لیا، وہی پیٹرن چلے گا. یفعلو، افعل یفعلو، تو کیا ہو جائے گا؟ یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو، نفعلو. یہ تو صرف باب افعال کی ماضی مضارع ہے. باقی 7 ابواب کی بھی ماضی مضارع بنانی ہے، صرف ایک مرتبہ نہیں، 3 مادوں سے کم از کم بنانی ہے، کم از کم. کوئی مادہ لے لیں آپ، ہاں ہاں مادے لے لیں نا، روٹ ورڈ لے لیں، مثالیں لے لیں، اور وہ آپ کو ووکیبلری میں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جا کے نا یہ آپ کے اوپر کھلیں گے ابواب جو ہے. یہاں تو انہوں نے کہا کہ عالمہ سے باب تفعیل اور باب تفاعل میں، ناصرہ سے باب استفعال میں ماضی اور مضارع کی، لیکن صرف 2 سے نہ کریں، آپ ساروں سے کریں، ساروں سے کریں، پھر اس کے اوپر گرپ آئی. عربی سے اردو میں ترجمہ کریں، اس کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اغتسل خالد امس، ٹھیک ہے، امس کا مطلب ہوتا ہے یسٹرڈے، کل. خالد نے کل غسل کیا. ٹھیک ہے، ویسے تو غسلہ کا مطلب ہوتا ہے دھونا، تو اغتسلہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اہتمام سے دھونا، مطلب غسل کرنا اس کو ہم. تضارب الولدان فی المدرسۃ، تضاربہ کون سا باب ہے؟ باب تفاعل. اس کا خاصہ کیا ہے؟ مشارکہ، مشارکہ، مقابلہ. ٹھیک ہے، تو 2 لڑکے مدرسے میں کیا ہوئے؟ ہاں، 2 لڑکوں نے مدرسے میں ایک دوسرے کو مارا. فاخرجہما، نہیں، اخرجہ کا مطلب کیا ہوگا؟ نکلا نہیں، نکالا. اخرجہما، ان دونوں کو نکالا. کس نے؟ امیرہا، مدرسے کے پرنسپل نے. ٹھیک ہے، منہا، مدرسے سے. ٹھیک ہے. استنصر المسلمون، کون سا باب ہے؟ باب استفعال، نصرت سے. تو اب وہی طلب کا مفہوم آئے گا. مسلمانوں نے کیا کیا؟ مدد طلب کی. اخوانہم فنصروہم، ہاں، نصر ینصر مدد کرنا، استنصر مدد طلب کرنا. اب اس نے ثلاثی مجرد سے بھی اس کو استعمال کیا، ثلاثی مزید فی سے بھی، اور دونوں میں معنی کا جو ڈفرنس ہے اس کو واضح کر دیا. ٹھیک ہے. ضربنا الجدار بالاحجار، حجر کی جمع احجار، پتھروں سے. فن ہادامہ، ان ہادامہ، گر گئی. گرانا، ڈھا دینا، وہ متعدی ہے. ٹھیک ہے، وہ گر گئی. خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے تعلم، سیکھا قرآن، وعلم، سکھایا. تو تعلمہ میں وہ لازم معنی ہے، اور علمہ میں متعدی معنی ہے. ٹھیک، سیکھنا، سکھلانا. ٹھیک ہے، تو باب تفاعل کا ایک خاصہ کیا ہے کہ اس میں الزام ہے، یعنی لازم معنی آتا ہے، اور باب تفعیل میں تعدیہ. استرشد الطلاب، رہنمائی سے، باب استفعال ہے. طلاب نے رہنمائی چاہی، من الاستاذ، استاذ سے. فارشدہم،
اس نے ان کی رہنمائی کی. ارشدہ کون سا باب ہے؟ باب افعال. ٹھیک ہے. یقاتل المسلمین کون سا باب ہے؟ باب مفعلہ. مسلمان جو ہے وہ قتال کرتے ہیں یا کریں گے کافروں سے. ٹھیک ہے. یکتسب الزوج کون سا باب ہے؟ باب افتعال. ٹھیک ہے. شوہر کیا کرتا ہے؟ بڑی محنت سے کماتا ہے. وَتُنْفِقُ الزَّوْجَ اور بیوی خرچ کرتی ہے. ٹھیک ہے. شوہر کماتا ہے اور بیوی خرچ کرتی ہے. اب الٹ ہو گیا. انفق ينفق. ٹھیک ہے. اس سے تنفقو. مندرجہ بالا جملوں کے درذیل الفاظ کا مادہ باب اور صیغہ بتائیں. مادہ کیا جی؟ اغتسل، غین سین لام. باب کون سا ہے؟ باب افتعال. صیغہ واحد، واحد مذکر غائب، فعل ماضی. تضاربہ مادہ کیا ہے؟ ضاد رابع باب تفاعل. مصدر سے باب کا نام بتانا. اور صیغہ واحد، واحد مذکر غائب، پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اخرجہ مادہ خاراجیم، باب افعال. صیغہ مذکر غائب. ہاں پہلا صیغہ ہی، کیونکہ وہاں پہلے صیغے میں جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے. ناصرو نون صاد را، باب باب ناصرہ ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے. صیغہ جمع مذکر غائب. ان ہدمہ باب کیا ہے؟ باب انفعال. مادہ ہاد المیم. ٹھیک ہے. اور صیغہ تعلم. مادہ عین لام میم، باب تفاعل. شد والا باب کیا ہے؟ تفاعل. ٹھیک ہے. اور صیغہ واحد مذکر غائب. ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے. ٹھیک ہے. علامہ عین لام میم ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے. استرشدہ علامہ باب تفعیل ہے. علامہ باب تفعیل، فعل ماضی واحد مذکر غائب، پہلا صیغہ. استرشدہ باب استفعال سے، فعل ماضی پہلا صیغہ. ٹھیک ہے. یقاتل، کاف تا لام مادہ ہے. قاتل یقاتل، باب مفعلہ سے، فعل مضارع پہلا صیغہ. اکتسب یکتسب، کاف سین با مادہ ہے تو باب افتعال سے. ٹھیک ہے. فعل مضارع پہلا صیغہ. انفق ينفق کون سا باب ہے؟ نہیں انفعال کیسے ہو گیا؟ افعال، باب افعال. ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع. انفق ينفق، صیغہ کون سا ہو گیا؟ واحد مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے، واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے. ينفق ينفقان ينفقون تنفقو تنفقان ينفقن تنفقو تنفقان تنفقون تنفقین تنفقان تنفقن انفقو انفقو. ٹھیک ہے. چلیں جی یہاں تک کافی ہے. ابھی تک ہم نے ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب پڑھے، پھر ہم نے ان کے خواص، اور پھر ہم نے کہا کہ ان کا ماضی اور مضارع. اب اسی طرح سے یہ جو جتنے بھی ان کے ماضی اور مضارع ہیں نا، اس کے مجہول بھی بنیں گے اور اس کا امر اور نہیں بھی بنے گا. ہر ماضی اور مضارع کا، جیسے ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا کہ ماضی پڑھا، پھر مضارع پڑھا، پھر ان کا مجہول پڑھا، ماضی مجہول پڑھا، مضارع مجہول پڑھا، پھر ان کا فعل امر پڑھا، امر غائب پڑھا، پھر نہیں پڑھا. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. پھر نون تاکید پڑھا. تو جس طرح ثلاثی مجرد میں تھا، اسی طرح ثلاثی مزید فی میں بھی نیکسٹ ٹائم ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا امر کیسے بنتا ہے، نہیں کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ نون ثقیلہ، نون خفیفہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں.
اس کا امر غائب کیسے بنتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہماری یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک لاسٹ لیکچر ہوگا، سیکنڈ جو پارٹ ہے، نیکسٹ لیکچر ہمارا سیکنڈ پارٹ کا لاسٹ لیکچر ہوگا، اس کے بعد ہمارا تھرڈ پارٹ ہے۔ تھرڈ پارٹ میں پھر اسم اور فعل دونوں انہوں نے جمع کر دی، تو تھرڈ پارٹ جو ہے وہ ہمارا آپ سمجھ لیں کہ لاسٹ پارٹ ہے، یعنی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہماری 2/3 گرامر ہو جائے گی، 1/3 رہ جائے گی۔ پھر تیسری کتاب میں جا کے آخر میں آ کے ایک چڑھائی آتی ہے، بس وہ چڑھائی آپ چڑھ گئے تو بس پھر K2 پار ہو جائے گا، تعلیلات۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔